ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ قاب قوسين أو أدنى واصطفاه لرؤيته وكلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام عليه وعلى آله المجتبى وأصحابه الذين سعدوا في معارج الحق والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محفل نور میں تشریف فرما معزز و محترم علماء ملت اسلامیہ، دیگر محترم بزرگوں، دوستوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار، مدنی تاجدار، انیس بے کساں، چارہ ساز دردمنداں، سیاح لامکاں، جناب احمد مجتبی و محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا بھرپور اظہار کرتے ہوئے بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، سورہ بقرہ کی ابتدائی چند آیتوں کی تلاوت کا شرف ہم نے حاصل کیا۔ انہی آیتوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی میں ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہماری گفتگو میں جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے گفتگو، ہمیں ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ عطا فرمائے، اور جو باتیں عمل کے تعلق سے ہیں اللہ ہم کو آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی جو ابتدا اللہ تعالی نے فرمائی ہے وہ حروف مقطعات ہے۔ حروف مقطعات جس کو الگ الگ لفظوں میں حروف تہجی کی طرح پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے اپنے قرآن کے بارے میں فرمایا، ذالک الکتاب، وہ بلند رتبہ کتاب، لا ریب فیہ، جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ قرآن ایسا کلام کہ ایک تو اس کے کلام رب ہونے میں کوئی شک نہیں، دوسرا اس میں جو کچھ بیان ہوا اس میں بھی کوئی شک نہیں، نہ اس میں غلطی کا امکان، نہ اس میں سہو کا امکان، نہ اس میں لغزش کا امکان، نہ اسے گھٹایا جا سکتا ہے نہ اسے بڑھایا جا سکتا ہے۔
جو نازل ہو چکا سو ہو چکا، کیونکہ کلام کس کا ہے؟ سب مل کے بولیں، اللہ کا۔ سبحان اللہ، کس کا کلام ہے؟ اور آپ کو معلوم ہے کلام کسے کہتے ہیں؟ کلام کہتے ہیں بات کو، ہم جو بات چیت کرتے ہیں اسے کہتے ہیں کلام۔ اور کلام کے لیے کتنی چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے؟ آدمی کا اگر حلق ہی نہ ہو تو وہ بات کر سکے گا؟ نہیں۔ حلق ہو مگر منہ میں زبان نہ ہو، بات کر سکے گا؟ نہیں۔ زبان بھی ہو حلق بھی ہو مگر حلق میں آواز ہی نہ ہو، بات کر سکے گا؟ اچھا، آواز ہو مگر وہ اپنی آواز کو الفاظوں کا جامع نہ پہنا سکے تو کیا وہ بات ہوگی؟ زبان حرکت کرے، حلق سے آواز نکلے اور اس آواز کو الفاظوں کا روپ دھارن کرے، وہ آواز لفظوں کا روپ دھارن کرے اور جو چیز ادا ہو اسے بات کہتے ہیں۔ تو منہ کا ہونا ضروری، منہ میں زبان کا ہونا ضروری، زبان میں حرکت کا ہونا ضروری، پھر حلق کا ہونا ضروری، اور حلق میں آواز کا ہونا ضروری، اور آواز کو الفاظوں کا روپ دینا۔ جب اتنی چیزیں ملتی ہیں تب جا کے وہ کلام بنتا ہے، کلام ایسے نہیں بنتا۔ اتنی چیزیں جب مل جائیں اور ساری چیزیں ایک دوسرے کا سپورٹ کرے تب جا کے وہ بات بنتی ہے، اور اسی بات کو کلام کہا جاتا ہے۔ ایک طرف تو یہ ہو گئی کلام کی تعریف، مگر دوسری طرف ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اللہ منہ سے پاک۔ اللہ کا منہ ہے؟ نہیں۔ اللہ کا منہ میں زبان ہے؟ معاذ اللہ، نہیں۔ حلق ہے اللہ کا؟ نہ، وہ جسم و جسمانیات سے پاک۔ اگر ہم یہ کہیں کہ حلق ہے، منہ ہے، زبان ہے تو پھر وہ خدا خدا نہ رہا، وہ تو بت بن گیا، وہ بت بن گیا۔ اور ہم بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں جو جسم سے پاک ہے، اور جسم سے پاک ہے تو منہ سے بھی پاک ہے، زبان سے بھی پاک ہے، حلق سے بھی پاک ہے، دہن سے بھی پاک ہے، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ تھوڑا فلسفیانہ گفتگو ہو رہی ہے میری، مگر میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حلق کا انکار، خدا کا حلق نہیں، خدا کی زبان نہیں، خدا کا منہ نہیں، خدا کا حلق نہیں، اور پھر بھی ہم کہیں کہ جب تک یہ چیزیں جمع نہ ہو اور سب ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو اس وقت تک کوئی بات نہیں بنتی، اور جب بات نہیں ہے تو پھر کلام نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے یہ قرآن، ہے نا؟ مولا پھر یہ تیرا کلام کیسا؟ سوال ہے کہ مولا تیرا تو حلق نہیں ہے، زبان نہیں ہے، منہ نہیں ہے، اور پھر تو کہتا ہے کہ قرآن میرا کلام ہے، تو ہم اسے تیرا کلام کیسے کہیں؟ تیری بات کیسی کہیں؟ تو قدرت کا نقیب آواز دیتا ہے، لوگوں جو تمہارے منہ سے نکلے وہ تمہاری بات، تمہارے حلق سے نکلے وہ تمہاری بات، تمہاری زبان سے نکلے وہ تمہاری بات، مگر یاد رکھو میں حلق سے پاک ہوں، میں زبان سے پاک ہوں، میں دہن سے پاک ہوں، میں منہ سے پاک ہوں، مگر سنو کلام بھی بغیر زبان کے نہیں نکلا۔ مولا کس کی زبان، کس کا منہ، کس کا حلق؟ تو فرمایا حلق مصطفیٰ کا ہے، کلام میرا ہے، زبان مدینے والے کی ہے اور کلام میرا ہے، آواز مصطفیٰ کی ہے اور کلام تیرے خدا کا ہے۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے یا رسول اللہ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو۔ ہم اہل سنت کا صاف ستھرا عقیدہ ہے، وہ صاف ستھرا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نبی کو خدا نہیں کہتے، بولو ہمارا نبی خدا
نہیں ہے، مگر خدا سے جدا خدا بھی نہیں، اور خدا سے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ جدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو۔ بات اس کی ہے، ادا ہوتی ہے مصطفیٰ کی زبان سے، اور خدا کہتا میرا کلام۔ ذرا دیکھیں نا، یہ کہیں ملتا ہے؟ بولے مولانا اور میں کو میں بولوں، ہاں؟ ایسا ہوتا ہے؟ مگر یہ شان آمنہ کے لال کی ہے، یہ شان مدینے کے تاجدار کی ہے، اور یہ خالی زبانی جمع خرچ نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا محبوب اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، وہ کلام رب کا ہوتا ہے، بولتا مصطفیٰ ہے۔ تو قرآن اللہ کا کلام، اس میں نہ گھٹایا جا سکتا ہے نہ، آپ سمجھ گئے۔ اب حالات جو چل رہے ہیں اس طرف جائیں گے تو وہی بولنا پڑے گا۔ بہرحال ایسے کئی آئے اور کئی گئے، ہاں؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ قارون زمانہ نکل گیا، فرعون زمانہ نکل گیا، شداد جیسا نکل گیا، ابو جہل جیسا نکل گیا، اتبا سیما جیسا نکل گیا، تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ آج نہیں تو کل یہ بلند ہونے کے لیے، یاد رکھو، اسٹینڈ ہوتا ہے آدمی کا، کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور یہاں دنیا کا مزاج ہے، بلکہ صحافت کا جو کورس ہوتا ہے نا، صحافت رپورٹنگ جو کرتے ہیں لوگ، سیکھتے ہیں اسکولوں میں اور کالجوں میں جا کر، اسے صحافت کا کورس کہتے ہیں، کہ جب بندہ 2 سال 3 سال تک صحافت کا کورس کرتا ہے کہ جو ہے تو نیوز کیسے بنانی ہے، خبر کیسے بنتی ہے، اور اپنے اخبار کو کیسے چلانا ہے، اور اپنے اخبار کو عروج کیسے لینا ہے، اپنے آپ کا نام روشن کیسے کرنا ہے، تو صحافت کے کورس میں ایک گر سکھایا جاتا ہے کہ اگر تم اپنا اخبار چمکانا چاہتے ہو، اپنا نام بڑا کرنا چاہتے ہو، تو کسی بڑے اخبار سے ٹکرا جاؤ، دنیا کی نامور شخصیت سے ٹکرا جاؤ۔ جب کسی تم چھوٹے، تمہاری حیثیت کچھ نہیں، مگر بڑے آدمی سے ٹکرا جاؤ تو ظاہر بات ہے نام ہو ہی جائے گا، چرچا ہو ہی جائے گا، آج نہیں تو کل اسی سیٹ پر پہنچ جاؤ گے۔ مگر سن لے، تو نے یہ سمجھا کہ بلندی مجھے ملے گی، اگر دنیا دار سے ٹکراتا تو ممکن تھا کہ نام ہو جاتا، مگر تو پروردگار کے کلام سے ٹکرایا ہے، اور یاد رکھ بلندی پر جانے کی کوشش کرے گا اور میرا رب تجھے اسفل سافلین میں ڈال دے گا، وہ تاکہ ساتھ سے نیچے ڈال دے گا۔ خدا کی قسم، ایسے کئی آئے کئی گئے، ہے قول محمد قول خدا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بولو قرآن بدلے گا؟ یہ پاسبل ہی نہیں، ناممکن بات ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ بلند رتبہ کتاب جس میں شک کی کوئی گنجائش، اب یہ 26 آیتوں میں شک کر رہا ہے، اللہ فرماتا ہے گنجائش ہی نہیں ہے، کسی بات میں شک نہیں، کسی بات میں شک نہیں، مگر گنجائش تو ہو سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہاں گنجائش بھی نہیں ہے، یہاں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے اس کتاب کا کام کیا ہے، اس قرآن کا کام کیا ہے، کیوں نازل کیا؟ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت دینے کے لیے آئی ہے، راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے، رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے۔ کتنے دنیا میں متقی ہوئے یا ہوں گے، سب قرآن پڑھ کے متقی بنیں گے، قرآن پڑھ کے ولی بنیں گے، قرآن پڑھ کے ابدال بنیں گے، قرآن پر عمل کر کے غوث بنیں گے، قرآن پر عمل کر کے فرد بنیں گے، قرآن پر عمل کر کے فرد الافراد بنیں گے۔ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، راستہ دکھاتی ہے، اور جب بندہ اس راستے پر چلتا ہے تو اللہ اسے متقی کا درجہ دیتا ہے۔ اور جانتے ہیں متقی یہ لفظ بڑا عام ہو گیا ہے، ارے بھائی فلاں آدمی تو بہت متقی ہے، یاد رکھیں تقویٰ کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں؟ ہمارا آپ کا شمار تو شاید پاسنگ میں بھی نہ بیٹھتے، متقی
کی الگ الگ توجیحات ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی، مفسرین نے بیان فرمائی، محدثین نے بیان فرمائی کہ آخر تقویٰ کسے کہتے ہیں، پرہیزگاری، تقویٰ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ نے جن چیزوں کے لیے کہہ دیا کہ حرام ہے، ناجائز ہے، اس کی طرف مومن جھانک سے بھی نہ دیکھے، چاہے اس میں ہمارا کتنا ہی منافع ہو، کتنا ہی فائدہ ہو، مگر جس سے اسلام نے حرام کہہ دیا اس کی طرف نہ پلٹے، ادھر نہ جائے۔ علامہ واقعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقویٰ ہے۔ مشتبہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس میں شک ہو، شبہ ہو، یہ جائز ہے کہ ناجائز، پتہ ہی نہ چل رہا ہو، جائز ہے ناجائز ہے، کروں نہ کروں، فرمایا اسے نہیں چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے۔ جہاں شک بھی پیدا ہو نا، حرام ہے کہ حلال ہے، کلیئر طریقے سے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، اب ایسی چیز کو جس میں شبہ نہیں ہو اسے بھی چھوڑ دینا یہ تقویٰ ہے۔ اور الحمدللہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے، اسی مہینے کی یعنی شعبان کی 2 تاریخ کو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، ہم آپ جن کے مقلد ہیں، ہم کون ہیں؟ حنفی ہیں۔ کون ہے؟ سنی حنفی۔ کون ہے ہم؟ سنی حنفی ہیں، اور بھی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں۔ جو سنی ہے وہ شافعی سنی، جو مالکی ہے وہ سنی مالکی، اور جو حنبلی ہے یہ امام ہے۔ یہ 4 امام، 4 اماموں میں سے جن کا نام نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ ہے، ان کے مقلد ہم ہیں۔ اب ہمارا امام کتنا بڑا متقی تھا، ہاں کتنے پرہیزگار تھے۔ فرمایا کہ کوفہ میں ایک مرتبہ بکری چوری ہو گئی، کسی کی چوری ہو گئی، گم ہو گئی، ملی نہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب ملی نہیں تو کبھی نہ کبھی وہ کٹے گی، اور کٹے گی تو بازار میں آئے گی، اور یہ پتا نہیں کہ کون کاٹے گا، کون بازار میں گوشت بیچے گا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ لوگوں سے پوچھتے ہیں مجھے بتاؤ کہ بکری کی طبعی عمر کتنی ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ بکری کتنے سال زندہ رہ سکتی ہے اگر اسے ذبح نہ کیا جائے؟ تو اس کے جو جانکار تھے انہوں نے کہا 7 سال۔ تو آپ نے 7 سال تک بکری کا گوشت بند کر دیا، حالانکہ کھانا خرید کے تھا، مارکیٹ سے خرید کر کھانا تھا، مگر خدا کا خوف تھا کہ جو بکری چوری ہوئی ہے اگرچہ میں پیسہ دوں گا، مگر ہو سکتا ہے کہ جو گوشت میں خریدوں ہو سکتا ہے وہ چوری کی بکری کٹ گئی ہو۔ یہ تقوی کے خلاف ہے۔ 7 سال بکری کا گوشت نہیں کھایا، اور ایک دن دجلہ کے کنارے سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فوجی بکری کا فضالہ جو ہوتا ہے نا، اس کے پیٹ میں جو ایکسٹرا چیزیں نکلتی ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ لا کر کے اس نے دریا میں پھینکا۔ امام اعظم نے دیکھا اسے دریا میں پھینکا ہے اور یہ ساری چیزیں مچھلیاں کھائے گی۔ جانکاروں سے پوچھا کہ مچھلی کتنے دن زندہ رہتی ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مچھلی کی طبعی زندگی کتنی؟ لوگوں نے بتایا حضور مچھلی تو تقریباً 20 سال تک رہ سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد مچھلی بھی نہیں کھاؤں گا، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بکری کا گوشت اندر گیا، ہو سکتا ہے مچھلی کھا لے، اور اگر وہ مچھلی میں خریدوں اور وہ حرام میرے پیٹ میں چلا جائے۔ میرے بھائیو یہ ہے تقویٰ، یہ ہے خدا سے ڈرنا۔
اور یاد رکھیں امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک مقام پر فرمایا، کسی نے پوچھا حضرت سے کہ حضور تقویٰ کیا ہے؟ تو سنیں عمل کی کوشش کرو گے انشاءاللہ۔ فرمایا جیسے تو لوگوں کے لیے اپنا ظاہر سجاتا ہے، گھر سے کسی محفل میں جانا ہے، آپ کی شادی ہے، تو نیند میں سے اٹھ کے چلے جاؤ گے کیا؟ نہ، نہاؤ گے، تیل لگاؤ گے، کنگا کرو گے، کپڑا پریس کرو گے، سارا کچھ اپ ٹو ڈیٹ ہو جائے گا، چپل بوٹ وغیرہ کو صاف ستھرا کر کے جاؤ گے، کائے کے لیے؟ امپریشن ہو، زینت ہے نا یہ کپڑا، زینت ہے، آدمی آدمیوں کے لیے اپنے آپ کو سنوارتا ہے، بال بکھرے نہ ہو، سارا کچھ برابر ہو، جوتا چپل تک کا خیال ہے، موزوں تک کا خیال ہے۔ فرمایا جیسے تو اپنے ظاہر کو لوگوں کے لیے سجاتا ہے، سنوارتا ہے، ایسے باطن کو خدا کے لیے سنوار دے، کیونکہ دل پر اس کی نظر ہے، ہمارے اندر کیا چل رہا ہے خدا کی نظر ہے۔ ہم ظاہر میں تو لالی پاؤڈر لگا کر گھومتے ہیں، پریس سیاہ ہوا کپڑا پہن کے گھومتے ہیں، مگر اندر حسد ہے، بغض ہے، خیانت ہے، دھوکہ ہے، یہ ساری چیزوں کو اندر سے نکال، اسے صاف کر، تاکہ رب فرشتوں کی کہے کیا دل لے کے آیا ہے، کیا بہترین دل لایا ہے۔ دنیا والا کپڑا دیکھ کے کہے کیا اچھا کپڑا ہے، جوتا دیکھ کے کہے کیا اچھا جوتا ہے، ٹوپی دیکھ کے کہے کیا اچھی ٹوپی ہے، اور خدا دل دیکھ کے کہتا ہے کتنا صاف ستھرا دل لے کے آیا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ ہدی للمتقین، تقوی، پرہیزگاری۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا، حضرت سیدنا مسعر ابن قدام رحمت اللہ علیہ شروع میں یہ امام اعظم کے مخالف تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کے مخالف تھے، کوئی تعریف کرتا تھا تو اچھا نہیں لگتا تھا، اور خود بھی کبھی کبھی برائی کر ڈالتے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ کی مسجد میں چلے گئے، اور بھی فجر میں گئے، اور فجر کی نماز کے بعد حضرت مسعر ابن قدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے نماز ادا فرمائی، اور نماز کے بعد آپ کی درسگاہ لگ گئی، علماء طلبہ جو تھے ان کے علماء تھے، وہ درس دینا شروع کر دیا، حدیث کا درس، قرآن کا درس، فقہ کا درس شروع ہو گیا۔ فرماتے ہیں ظہر کا ٹائم آ گیا، ظہر کی اذان ہو گئی، لوگ نمازوں کے لیے آنے لگے، امام اعظم کھڑے ہوئے، سنت ادا کی، ظہر کی نماز پڑھی، اور ظہر کی نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے، بچے آئے، طلبہ آئے، پھر پڑھانا شروع ہو گیا، عصر ہو گئی، عصر کے بعد عصر کی نماز پڑھی، اور مسجد کے باہر ایسا سکون تھا، چین تھا، وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے، لوگ آتے تھے، اپنے اپنے سوالات رکھتے تھے، وہ سوالوں کے جواب دیتے دیتے مغرب ہو گئی، مغرب کی نماز ادا کی، مغرب کی نماز کے بعد پھر اسی سکون سے آ کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، جیسے ہی بیٹھے اب لوگوں نے تحریری جواب لینا شروع کر دیا، استفتاء فتویٰ وہ لا کے دیتے تھے، امام اعظم نے لکھنا شروع کر دیا، لکھتے گئے، جواب دیتے گئے، عشاء کا ٹائم ہو گیا۔ اب عشاء کا ٹائم ہو گیا تو حضرت مسعر ابن قدام کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ ایک آدمی پورا دن اتنا بزی ہو، وہ رات کو کیا عبادت کرے گا، نوافل کب کرے گا، تب ظاہر بات ہے ان کے آرام کا ٹائم ہے، سو جائیں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد وہ کہتے ہیں میں تو مسجد ہی میں رکا تھا، امام اعظم بھی سارے نمازیوں کے ساتھ گھر چلے گئے، میں نے کہا کہ یہ اب سو جائیں گے آرام سے، لیکن کچھ دیر گزری، امام اعظم حضرت مسعر کہتے ہیں جو پہلے برائیاں بھی کرتے تھے اور سنتے بھی تھے، وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو امام اعظم نہا دھو کر کپڑے بدل کر ایسا لگ رہا تھا جیسے دولہا آ رہا ہے، اس شام سے مسجد میں آ گئے اور پوری رات نماز پڑھتے رہے، فجر کی اذان ہو گئی، فرماتے فجر کی اذان سے کچھ پہلے آپ مسجد سے باہر نکل گئے اور پھر چلے گئے، جب اذان ہو گئی جیسے نمازی فجر میں آتے ہیں ان کے ساتھ پھر امام اعظم مسجد میں آتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد پھر وہ کلوالا پورا پروگرام شروع،
پڑھنا پڑھانا شروع ہو گیا، زور ہو گئی، زور سے اثر ہو گئی، اثر سے مغرب ہو گئی، مغرب سے عشاء ہو گئی. وہ کہتے ہیں اب میں نے سوچا کہ آج تو یہ سونا ہی ہے، ان کو آج تو آرام کریں گے. مگر کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں حیرت میں پڑ گیا، عشاء کی نماز کے ساتھ سارے نمازیوں کے ساتھ گھر چلے گئے، مگر جب سب گھر پہنچ گئے تو یہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر پھر مسجد میں، پھر پوری رات عبادت. کہتے ہیں میں حیرت میں پڑ گیا، پورا دن گزر گیا، تیسری رات آئی، اب میں نے سوچا آج تو یہ آرام کریں گے. نظر رکھنی تھی اور تیسری رات بھی عبادت میں گزار دی. اس دن میرے دل میں جو محل تھا نا حضرت کے لیے صاف ہو گیا. یہ جو سمجھتا ہے نا ابو حنیفہ کو وہ نہیں یار، یہ چیز کوئی اور ہے. تو خدا کی قسم اب میں نے طے کر لیا، اب زندگی بھر امام اعظم کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. اور ایسا ساتھ نبھایا حضرت مصعب ابن کدام نے، ایسا ساتھ نبھایا کہ حضرت ابن حجر شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی بھر امام اعظم کی صحبت میں رہے، حتیٰ کہ ان کی موت امام اعظم کی مسجد میں سجدے میں ہوئی ہے. ایسی صحبت نبھائی. اور وہ امام اعظم جن کے مقلد ہیں ہم، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. 40 سال عشاء کے غوث اعظم کے حالات میں سنا ہوگا آپ نے، مگر اس امت میں خالی غوث اعظم نہیں ہے ایسے یہ جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھے. امام اعظم بھی ہے جنہوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، عشاء کے وضو سے کیا مطلب، عشاء میں جو وضو کر لیا پھر عشاء کے بعد سوئے نہیں، رات عبادت، اسی وضو سے فجر پڑی. اور ان 40 سالوں میں 30 سال ایسے گزرے ہیں، 30 سال کتنے، 30 سال ایسے گزرے ہیں کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن پڑھ ڈالا، ایک رکعت میں پورا قرآن 30 سال تک. اور آپ نے 30 سال ایسے روزے رکھے کہ نہ گھر والوں کو پتا نہ باہر والوں کو پتا. 30 سال ایسے روزے رکھے، بس رکھنے والے امام اعظم جانے اور جس کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں وہ خدا جانے. کسی کو پتا نہیں، کبھی کیسے پتا نہیں چلتا تھا. تو کہتے ہیں جب گھر سے نکلتے تھے نا صبح فجر سے پہلے جب نکلتے تھے تو معاملہ یہ تھا، گھر میں کہتے تھے کہ ڈبہ باندھ دو. گھر والے سمجھتے مدرسے میں جا کے کھائیں گے، اور مدرسے میں آتے تو بچوں کہتے کھا لو، بچے کھا لیتے. بچے سمجھتے گھر سے کھا کے آئے، اور گھر والے سمجھتے مدرسے میں کھایا. ایسا سلسلہ 30 سال تک چلا. اور صرف ایام ممنوعہ جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اس کے علاوہ پورا سال روزہ رکھتے تھے. مسلمانوں، ہمارا امام اتنا پرہیزگار کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑے، اور یہاں یہ سنی اپنے امام کا ماننے والا خالی فجر میں نہیں پڑتا. یہ سچائی ہے نا. اللہ آپ کو ہمیشہ اچھا رکھے. مگر یہ ہنسنے کی بات نہیں، رونے کی بات ہے. ذرا سوچو ہمارے بزرگوں نے کیسی عبادتیں کی، کیسا ان کا تقویٰ تھا، کیسی پرہیزگاریاں تھیں. اللہ تعالیٰ ان کے عبادتوں کے صدقے کم سے کم ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے، 5 ٹائم نماز ادا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. پڑھو گے نماز انشاءاللہ. آگے اس کے وقت بڑھائے گی نماز کی بات. میں حال بتانا یہ چاہتا ہوں. آگے اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے. آگے فرمایا متقی اہل ایمان، ان کی علامت کیا، پہچان کیا؟ فرمایا یؤمنون بالغیب، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب سمجھو، غیب مطلب دیکھا نہیں مان لیا، اسے کہتے ہیں غیب. ایمان والے کی پہلی پہچان، تقویٰ کی پہلی پہچان، مومن کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے. اب یہاں سے آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، غیب دیکھا نہیں، نبی نے کہہ دیا اور مان لیا. قبر میں کیا ہوگا، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، دیکھا ہے ہم نے،
مگر ایمان ہے قیامت آنے والی ہے، دیکھا نہیں مگر ایمان، فرشتے ہیں دیکھا نہیں مگر فرشتے ہیں، ہم نے خدا کو بھی دیکھا نہیں، مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہے، نبی نے کہا ہے، اور ہم جان بھی دے دے، اور کوئی یہ کہہ دے کہ آج ایک نہیں دو ہیں ورنہ تلوار سے گردن مار دوں گا، ہم کہیں گے مار گردن، مگر دو نہیں ایک ہے کہ نہیں ہے؟ حالانکہ دیکھا نہیں ہم نے مگر پھر بھی کہتے ہیں جان دے دوں گا مگر ایک تو دو نہیں کہوں گا، وہ اکیلا ہے۔ اب سوال یہ ہے، تعجب کی بات یہ ہے پیارے، اور کیسے ایک مانتا ہے؟ ہم ایک جب خدا کو مانتے ہیں نا، کس کام سے مانتے ہیں؟ اشہد واللہ الہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا کہتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں، زبان سے بولتے تھے وہ اشہد واللہ الہ الا اللہ، مگر یہ گواہی کیسے کیسے معلوم ہے آپ کو؟ گواہی اتنی آسان ہے؟ غور نہیں کیا، معلوم سب کو ہے گواہی کیا ہوتی ہے، معلوم سب کو ہے، مگر غور نہیں کیا آپ نے۔ کوٹ کچہریوں میں جانا آنا ہوتا ہے لوگوں کا، کوٹ میں آپ نے دعویٰ کر دیا کہ فلاں نے فلاں کا قتل کر دیا یا فلاں نے کسی کا ہاتھ مردر کر دیا، تو جج صاحب کہیں گے کس نے کیا؟ آپ نے نام دے دیا فلاں فلاں نے، سزا سنا دے گا کہ جج نہیں، ایسا تھوڑی سزا ہوگی کہ تو نے تو دعویٰ کیا ہے، اسے ثابت کر۔ کیا ثابت کیسے کرے؟ کہ تیرے اس دعوے پر گواہ کون ہے؟ گواہ بھائی کوٹ میں گواہ لگے گا، اب جب گواہ لایا جائے گا اور گواہ یہ کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں نے فلاں کو مارا، تو جج صاحب ہو یا وکیل صاحب ہو اس سے سوال کریں گے کہ جب یہ مار پیٹ ہو رہی تھی تم وہاں موجود تھے؟ وہ کہے گا نہ میں موجود نہیں تھا، لوگوں نے بولا تو میں نے سنا۔ بولو گواہی مانی جائے گی؟ بولو نہیں مانی جائے گی۔ اس نے کہا رات کینسل، ایسا گواہ نہیں چلے گا۔ کہا گواہ ایسا نہ جو موجود ہو، گواہ ایسا نہ ہو جو موقع واردات پر موجود ہو۔ اب اس نے ڈھونڈا، تلاش کیا، لے گیا، آیا لے کے آیا، جج صاحب نے پوچھا بھیا تم گواہ ہو؟ کہا میں گواہی دیتا ہوں فلاں نے فلاں کو مارا۔ جج صاحب نے پوچھا تم موجود تھے؟ تو کہا میں موجود تھا۔ کیا موجود تھا تو کیا تم نے دیکھا کہ اسی نے مارا ہے؟ تم نے دیکھا؟ تو وہ کہے کہ میں رات کا ٹائم تھا اور میں وہاں سویا ہوا تھا، لڑائی ہو رہی تھی، اتنا معلوم ہے۔ میں موجود تو تھا مگر میں نے آنکھ سے دیکھا نہیں ہے۔ جب آنکھ سے دیکھا نہیں ہے تو اس کی گواہی رد کر دی جائے گی۔ غلط بول رہا ہوں؟ وہ ہمارے وکیل صاحب بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے۔ اگر کوئی کہے میں تھا تو صحیح مگر سویا تھا، یا کوئی اندھا آدمی آ جائے وہ کہے میں تھا تو صحیح مگر مجھے تو نظر ہی نہیں آتا ہے، تو کیا ہوگا؟ گواہی رد ہو جائے گی۔ پتا چلا گواہی کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور ہم نے اپنے خدا کو دیکھا نہیں ہے اور پھر بھی کہتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ دیکھا ہے کسی نے خدا کو؟ اب جب دیکھا نہیں اور پھر یہ کہہ رہا ہے اشہد واللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو بندے جب تو نے دیکھا ہی نہیں ہے تو رب کے ہونے کی گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس کے ایک ہونے کی گواہی کیسے دے رہا ہے؟ اس کے معبود ہونے کی گواہی کیسے دے رہا ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا ہاں میں نے نہیں دیکھا مگر کسی دیکھنے والے نے تو دیکھا ہے، کسی دیکھنے والے نے دیکھا ہے، اور جس نے دیکھا ہے وہی محمد ہے۔ جس نے خدا کو دیکھا ہے وہی محمد مصطفیٰ ہے، تو ان کے دیکھنے کی گواہی ہم دے رہے ہیں۔ ہاں، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہاں مان لیا ہے، یوں ہم نے تجھے اپنا خدا مان لیا، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہے اور ہم نے اسے
مان لیا. یہ آج بہت بولتے ہیں لوگ حضور کو یہ معلوم نہیں تھا, حضور کو وہ معلوم نہیں تھا, جس کا علم نہیں تھا اس کا علم نہیں تھا. معاذ اللہ, نمازوں پہ نمازیں پڑھے جاتے ہیں, اللہ ان کو بھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سوچنے والی بات ہے یار. تو کہتا ہے کہ حضور کو یہ معلوم نہیں, وہ معلوم نہیں. ایمانداری سے بول, تجھ کو بتایا کس نے کہ خدا ہے. سوچو یار, غور کریں. حضور کی ذات میں علم نکالنے سے پہلے اگر تو یہ کہے کہ حضور کا علم غیب بھی ہے تو تیرا ایمان ہی داؤ پہ لگ گیا, تیرا ایمان ہی نکل گیا. ایک طرف تو دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ ہے, اور ایک طرف کہتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. اور اس سے پوچھو تجھے کس نے بتایا کہ وہ ایک ہے؟ کیا حضور نے؟ پاگل, ابھی تو بولا کہ علم نہیں ہے, ابھی یہ کہا کہ حضور کا علم غیب نہیں ہے, اور ابھی کہتا ہے اللہ ہے, کس نے بتایا؟ تو نبی نے بتایا. اسی کا نام تو علم غیب ہے. تو خبر میں فرشتے آئیں گے, حضرت صاحب آپ نے جا کے دیکھا؟ ہمیں دیکھا نہیں, مگر ہے نا ایسا ہوگا. ہم نے کہا تم کیا بتایا؟ تو حدیث میں ہے. میں نے کہا حدیث کس کی ہے؟ تو نبی کی ہے. تو نبی نے بتایا خبر میں ایسا ہوگا. اور حضور کو علم غیب کرنا, علم غیب نہیں ہے, اور خبر میں ایسا کیا ہوگا. بولو, بولتا ہے مگر سمجھتا نہیں. جملہ بولا مگر سمجھ نہیں رہا ہے کہ میں بول کیا گیا. خبر میں ایسا ہوگا, ایمان ہے اس پر, مگر حضور کا علم غیب نہیں ہے. ایک طرف تجھے کس نے بتایا کہ خبر میں ایسا ہوگا؟ کیا تمہیں کیمرہ لگائی ہے, کیا اس کے اندر اسپیکر لگایا ہے, مائک فٹ کیا ہے, کیا ہتھوڑے پڑ رہے ہیں, آواز آ رہی ہے, پر اس کے آگے سوال کر رہے ہیں, اوپر سیڑھی پر تو دیکھ رہا ہے, ایسا کچھ ہے؟ نہ نبی نے بتایا ہے. تو ذرا سوچ, جو نبی خبر کے اندر سے بتائے اور جو نبی ہاتھ کے پیر سے بتائے, اسی کا نام تو علم غیب ہے. تو ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے, یوں ہم نے تجھے اپنا خدا مان لیا ہے. مصطفیٰ کو اللہ نے معراج میں بلایا. کہاں بلایا؟ معراج میں بلایا. شب معراج ہوئی نا, گئی بڑی رات, عبادت کی ہوگی آپ نے, علماء سے بیانات بھی سنے ہوں گے. اللہ نے آسمانوں پر مصطفیٰ کو بلایا. سبحان اللہ. اور خالی آسمانوں پر نہیں بلایا, آسمانوں سے پرے سدرۃ المنتہا, اس سے پرے عرش اعظم, اس سے آگے جسے پھر مکان نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں لا مکان. لا مکان, اسے مکان کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا. آقا وہاں گئے اور وہاں جا کر اپنے ماتھے کی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا, اور دیدار کر کے واپس آئے. یاد رکھیں, دنیا میں 1,24,000 کم و بیش نبی رسول تشریف لائے. آدم بھی آئے, شیخ بھی آئے, دانیال بھی آئے, ابراہیم بھی آئے, اسماعیل بھی آئے, اسحاق بھی آئے, یعقوب بھی آئے, یوسف بھی آئے, موسیٰ بھی آئے, عیسیٰ بھی آئے. ہر نبی آتا تھا اور ہر نبی کا پیغام ایک ہی تھا, اللہ ایک ہے. آدم نے بھی کہا اللہ ایک ہے, شیخ نے کہا اللہ ایک ہے, دانیال نے کہا اللہ ایک ہے. سارے نبی آتے اور سب کا دعویٰ ایک ہی تھا کہ اللہ ایک ہے اور عبادت کے لائق وہی ہے. آدم آئے, کیا میری اولاد؟ کہو اللہ ایک ہے. ان کی اولاد نے ابا سے سوال کر ڈالا, ابا اللہ ایک ہے, تم نے دیکھا ہے؟ اللہ نہ دیکھا نہیں ہے, اللہ کی وحی اترتی ہے, اللہ کا سلام اترتا ہے, فرشتے آتے ہیں, جبریل آتے ہیں, اس لیے کہتا ہوں اللہ ایک ہے. اس کے بعد حضرت عیسیٰ نے کہا اللہ ایک ہے. زمانے والوں نے پوچھا, اے اللہ کے پیغمبر, تم کہتے ہو اللہ ایک ہے, کیا تم نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا میں نے دیکھا نہیں ہے, مگر فرشتہ اترتا ہے, وہی نازل ہوتی ہے. حضرت دانیال کا دور آیا, انہوں نے بھی کہا ایک ہے. لوگوں نے پوچھا دیکھا ہے, کیا دیکھا نہیں ہے. حضرت ہود کا زمانہ آیا, انہوں نے کہا کہ اللہ ایک ہے. دنیا والوں نے کہا تم نے دیکھا ہے, کیا کوئی دیکھا نہیں ہے. یہاں تک کہ موسیٰ آئے, انہوں نے بھی کہا دیکھا. آپ نے فرمایا دیکھا نہیں, ایک مرتبہ کوشش کیا تھا مگر دیکھ نہیں سکا. لم ترانی کا جواب مل گیا, وہ دیکھ نہ سکا. حضرت عیسیٰ آئے, انہوں نے کہا
لوگوں اللہ ایک ہے. لوگوں نے پوچھا عیسیٰ اللہ ایک ہے تو کیا تم نے دیکھا ہے؟ کیا دیکھا نہیں ہے؟ یہی کرتی ہے. جبریل آتے ہیں اور آتے انہوں نے بتایا میرا ایمان ہے اللہ ایک ہے. وہ چلے گئے اور اخیر میں آمنہ کا لال آیا. ہمارے آقا آئے اور ہمارے آقا نے آ کر دنیا میں اعلان کیا لوگوں اللہ ایک ہے. دنیا والوں نے کہا اے محمد آپ نے دیکھا ہے؟ چلو میرے آقا نے فرمایا وہ سننے والے اور تھے میں دیکھ کے آیا ہوں. آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنوں نے کہا اللہ ایک ہے کب سے پوچھا گیا دیکھا کا دیکھا نہیں ہے. وہی آتی ہے مصطفیٰ آئے کہا اللہ ایک ہے. دنیا والوں نے کہا دیکھا کہاں دیکھ کے آیا ہوں. ایک ہے میں دیکھ کے آیا ہوں. یہاں ایک سوال اور پلٹا گیا اور ایک سے ایک ہی سوال ہوا. سب نے کہا ایک ہے. لوگوں نے پوچھا دیکھا ہے کہا دیکھا نہیں ہے. سب نے یہی جواب دیا. ایک ہی سوال ایک ہی جواب. دیکھا کیا نہیں دیکھا. ایک ہی سوال. آمنہ کا لال جب آیا ہمارے آقا آئے ہمارے پیغمبر آئے آپ نے فرمایا خدا ہے ایک ہے. کیا تم نے دیکھا؟ کہ الحمدللہ دیکھ کے آیا ہوں. اب یہاں ایک سوال اور ہو گیا کہ دیکھا ہے تو کیسا ہے؟ دیکھا ہے تو کیسا ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من رانی فقد رال حق. اللہ اکبر. کیا جملہ فرمایا آقا نے. لوگوں نے پوچھا دیکھا ہے تو کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا من رانی فقد رال حق. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اللہ اکبر. جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. یہ آقا نے فرمایا. اسی بات کو حضور تاج شریعہ فرماتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. تڑپو تڑپ کے بولیے آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. جس میں چمکے حق کا جلوہ آپ جس میں چمکے حق کا جلوہ. یاد رکھیں آقا نے جو کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ مولانا تم نے وہ نبی کو خدا بنا لیا. نہ خدا نہیں بنایا. قاضی شریعہ نے کہا آپ کی طلعت خدا کا آئینہ. آئینہ اور ہے. اس میں جو جلوہ دکھتا ہے وہ اور ہے. ذاتی رضا آئینے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہم نے نظر آئے تو وہ ذاتی رضا نہیں ہے اور وہ ذاتی رضا نہیں اور میں آئینہ نہیں. آئینہ ہے. ذاتی رضا ہے. میرا مصطفیٰ خدا کا آئینہ ہے. مصطفیٰ ہے. خدا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو کہا ہے. امام احمد رضا کہتے ہیں یہ تو میں نے پر پوتی کی بات کہی. ان کی طلعت خدا کا آئینہ. ان کی طلعت خدا کا آئینہ جس میں چمکے حق کا جلوہ وہ آنکھ ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھلے کا راز محبوب و محب مستان غفلت پر. جو غفلت میں پڑے ہیں محبوب و محب کا راز کیا کھلے گا ان پر. وہ کیا جانے کے مخلوق کیسا ہے محب کیسا ہے. کھلے کیا راز محبوب و محب مستان غفلت پر. شراب رال حق میں شراب رال حق کے جام میں من رانی من رانی فقد رال حق. کہتے شراب رال حق میں جام میں من رانی ہے. فرمایا جو جام ہے وہ مصطفیٰ ہے اور اس کے اندر جو توحید کا نشہ ہے وہ خدا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے دلوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں
نظروں سے دلائی جاتی ہے. اور یاد رکھیں بہت مسلمان بھی شراب پیتے ہیں. معاذ اللہ، اللہ بچائے مسلمانوں کو. نشے سے بچو، ایسا نہ کریں. نشہ کرنا ہے تو حضور کی محبت سے کریں یار. اس میں جو نشہ ہوتا ہے، ہاں نشہ کیسا نشہ ہوتا ہے؟ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ. یہ دنیا کی جو شراب ہے اس کے حوالے سے دیکھیں کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ. شام کو پی صبح تو اتر جائے گی، ہے نا، اتر جاتی ہے. شام کو پی صبح تو اتر جائے گی. مرد مومن کی نظروں سے ایک بھوک تھی، زندگی ساری نشے میں گزر جائے گی. زندگی ساری نشے میں گزر جائے گی. یہ مفتی اعظم فرماتے ہیں کیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، کیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں. یہ نشہ نہیں اترتا، اس کا خمار، محبت کا خمار ہمیشہ آنکھوں میں رہے گا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جس نے نبی کو دیکھا اس آئینے میں خدا کا جلوہ نظر آیا، اس آئینے میں خدا کا جلوہ نظر آیا. اور یاد رکھے ہمارے آقا لوٹانے گئے، خدا کا دیدار کیا. اور ہم اور آپ جانتے ہیں ابھی رمضان شریف کا چاند نظر آئے گا. تو رمضان کا چاند تو دیکھنے کی اتنی کوششیں نہیں کرتے لوگ، مگر یہ مہینہ جب گزر جائے گا نا رمضان کا، وہ چاند کی سب کو فکر، اور جس کا روزہ نہیں اس سے زیادہ فکر. چھتوں پہ چڑھ چڑھ کر، ٹاور پہ چڑھ چڑھ کر، پہاڑوں پہ چڑھ چڑھ کر، درجنے نکال کر نظر آیا تو ٹھیک، ورنہ 30 سال سے تو لانا ہی ہے. کیونکہ کل کا روزہ عید ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. میں مثال دے رہا ہوں، خالی ذرا سوچے. رہا سرکار نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کو بھی جاگتے کی حالت میں اپنا دیدار، مجھے بولو، سب سے اخیر میں حضور کو دیدار وہ بھی بلا کے کرایا، وہ بھی بلا کے کرایا. یاد رکھے چاند رمضان کا ہو گیا، شور ہو گیا، مگر اعلان نہیں ہوگا. شور سے اعلان، چلانے سے اعلان نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ چاند کمیٹی ہے تو چاند کمیٹی کے پاس، مفتی صاحب ہے مفتی صاحب کے پاس، امام صاحب ہے امام صاحب کے پاس. ایک بندہ آیا، اس نے آ کر کہا مولانا چاند ہو گیا، مفتی صاحب چاند ہو گیا، اعلان کر دے کہ کل عید ہوگی. مفتی صاحب کہیں گے آپ نے دیکھا جو آیا تھے کہ چاند ہو گیا ہے، تو مفتی صاحب سیدھے اٹھ کے اعلان کر دیں گے کیا؟ اس سے پوچھیں گے کہ آپ نے چاند دیکھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں دیکھا نہیں، محلے میں سب بول رہے تھے تو میں بھی بول رہا ہوں. مفتی صاحب نے کہا بیٹھ جاؤ، اعلان نہیں ہوگا، بیٹھ گیا. دوسرا آیا، اس کے بعد دوڑتا ہاپتا کاپتا، سادت اعلان کر دیجیے چاند ہو گیا. امام صاحب نے پوچھا آپ نے دیکھا؟ ہم نے دیکھا نہیں ہے، سنا. اس کو بھی دکھا دیا، اعلان نہیں ہوا. تیسرا آیا، چاند ہو گیا، اعلان کر دیں. کہا آپ نے دیکھا ہے؟ کہا میں دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. لوگ بول رہے تھے تو میں بھی بول رہا ہوں، تبھی تو اعلان نہیں ہوگا. ابھی پانچواں آیا، چھٹا آیا، مگر جتنے آئے کبھی نہیں تھا، دیکھا نہیں ہے، سنا ہے. سب کو لائن سے بٹھا دیا. 8ویں نمبر پر کوئی آیا، امام صاحب اعلان کر دو عید تھا، چاند ہو گیا. انہوں نے کہا آپ نے دیکھا؟ کہا الحمدللہ میں دیکھ کے آیا. امام صاحب فوراً گئے، مائک چالو کیا، کل صبح عید ہوگی، چاند نظر آ گیا. اب یہ جو ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے یہ لگے بولنے چاند 1.5 گھنٹے سے کیا بول رہے ہیں. ہم بھی تو وہی بول رہے تھے جو یہ آ کے بولا. ہم کو لڑائی میں لکھا دیا اور وہی بات اس نے آ کے بتائی تو سیدھا اعلان کر دیا. امام صاحب یہ کیا بات ہے آپ؟ ہم 8 آدمی 1.5 گھنٹے کے بول رہے ہیں اعلان کر دو، اعلان کر دو، اعلان کر دو، مگر آپ نے اعلان نہیں کیا. اور یہی بندہ آیا اور اعلان کر دیا تو یہ کہیں گے میاں چپ کرو، اس کا شکریہ ادا کرو، یہ آ گیا. ورنہ آپ سچے ہو کر بھی آپ کی سچائی پر شک ہوتا. آپ نے کہا چاند ہو گیا ہے، مگر آپ کو لائن میں بٹھا دیا گیا. اگر یہ 8واں نہیں آتا 9واں آدمی
تو یہ 8 آدمی بھوتوں میں سوار کیے جاتے، اگرچہ تم سچے تھے مگر تمہاری سچائی پر صداقت کی مہر تو یہ دیکھنے والے نے لگایا ہے۔ بنا تمثیل کہتا ہوں 1,24,000 آدم سے عیسیٰ تک سارے نہیں آئے اور سب نے کہا ہے ایک ہے ایک ہے ایک ہے، اور سب سے اخیر میں مصطفیٰ ہے اور کہا ایک ہے، سنانی دیکھ کے آیا ہوں، سنانی دیکھ کے آیا ہوں۔ حضرت آدم سے عیسیٰ تک سب سچے تھے مگر مصطفیٰ نے صداقت کی مہر لگا دی، ان کی سچائی پر مہر میرے آقا نے لگائی ہے کہ اگر یہ نہ آتے مصدقا لما معهم بین ایدیہم، اللہ فرماتا ہے کہ یہ عدلوں کی تصدیق کرنے والے آ گئے، انہیں سچا ثابت کرنے والے آ گئے، مصدق آ گئے، تصدیق کرنے والے آ گئے، تو اللہ نے آسمانوں پر لامکاں میں ہمارے آقا کو بلایا، اور اللہ اکبر کیا کیا؟ بلایا، توجہ بولے کیا کیا؟ بلایا، اے ہے ہم کو بھی آپ نے بلایا۔ نہیں میں سورت سے آیا ہوں، امام صاحب کا فون آیا، سنجے صاحب نے دعوت بھجوائی، آنا ہے آپ کو، ظاہر بات ہے اب یہ لوگ جانتے ہیں بہتر، ہمارے یہاں آپ کے یہاں بھی مہمان آتے ہیں، خود سے آ جائے تو الگ بات، اور اہتمام سے بلاؤ تو الگ بات ہے کہ نہیں بھائی؟ غلط بول رہا ہوں؟ خود سے چلا آ گیا تو آگے ٹھیک ہے، مہمان نوازی کرنا ہے کر دیں گے، مگر خاص طور سے دعوت دے کے بلائے، اتنا آنا ہے آپ کو، آنا ہے، کب آؤ گے؟ اگر کے لگاتار فون نکلے سب تک پوچھیں گے، اگر ذرا جلدی یہاں آتے ہی صحیح صاحب استقبال کے لیے موجود، ہاں ہمارے وسیم بھائی وہاں تک لینے آ گئے، وہاں تک لینے آ گئے، ذرا سوچو ہمارا ایسا استقبال ہوا، کھانا پینا رہنا سہنا سارا کچھ انتظام معقول، کیونکہ مہمان آیا ہے تو مہمان کی جو اوقات ہے اسی حساب سے مہمان نوازی بھی ہوتی ہے، پھر میزبان جس کام کا ہو اس مہمان نوازی بھی ہو، ذرا سوچو بلانے والا رب العالمین ہو اور جانے والا رحمت للعالمین ہو، وہ مہمان نوازی کیسی ہوگی یار؟ دنیا میں ایک ملک کا پرائم منسٹر دوسرے ملک میں جاتا ہے، کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے، ڈیکوریشن میں، سنیموں میں، فوجیاں سلامیاں دے رہی ہے، فوجیں کھڑی ہے، توپوں سے سلامی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیسے کیسے انتظامات ہوتے ہیں۔ ارے جب دنیا کا بادشاہ ایک بادشاہ کو بلاتا ہے تو اتنا اہتمام کرتا ہے، تو خالق نے ساری دنیا کے مالک کو بلایا ہے اور لامکاں نے بلایا ہے۔ بلانے والا رب العالمین ہو اور جانے والا رحمت للعالمین ہو تو انتظام کا عالم کیا ہوگا؟ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ سرورے کشورے رسالت جو ہے سفر گل مگر ہوئے تھے، وہ سرورے کشورے رسالت جو ہے سفر گل مگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ عرب کا مہمان ہمارا مصطفیٰ ہے، جانے والا اپنا کمال ہے اور بلانے والا خالق کائنات ہے، جانے والا مالک کائنات اور بلانے والا خالق کائنات، جس نے دنیا کو پیدا کیا وہ بلا رہا ہے اور جس کو ساری دنیا کا مالک بنا دیا وہ جا رہا ہے، اور جب جا رہا ہے تو اس شان سے جا رہا ہے جب ہم آنے والے ہوں گے۔ ایسا تو ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور رکھنا بھی چاہیے، مگر جب بلانے پر کوئی مہمان آنے والا ہو تو صبح ہی سے انتظام چالو ہوتا ہے، پردے صاف کرو، پردے بدلو، بیڈ شیٹ بدلو، تکیف بدلو، گدے الگ لگاؤ، صفائی کرو، ہلو پوچھا کرو، جالے نکالو، صاف ستھرا کرو، اگر اور بڑا مہمان ہو تو رنگ ہی بدل دیا جائے، کلر اچھا کیا جائے، جھومر لگا دیے جائیں، لائٹوں کو صاف کیا جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر، بلانے والا رب العالمین ہو اور جانے والا رحمت للعالمین ہو تو کیسا اہتمام ہو رہا تھا۔ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کی آمد کا ڈبہ تھا کہ نثار ہر شے کا ہو رہا تھا،
یہ ان کی آمد کا دمدمہ تھا کہ نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم جامنا اجالتے تھے سنبھالتے تھے. آسمانوں کے کام کیا جا رہا ہے, ستاروں کا کام کیا جا رہا ہے, جنت کے محلوں کا کام کیا جا رہا ہے. میرا مصطفیٰ آنے والا ہے, میرا مصطفیٰ آنے والا ہے. جنت کے پیالوں کو دو کے رکھو, چمکدار بنا کے رکھو. حالانکہ جنت کے پیالے خود اتنے چمکدار ہے کہ فرمایا ایسے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں, ایسے جنت کے پیالوں کی چمک ہے, ایسے جنت کے پیالے چمکتے ہیں. مگر پھر بھی رب کہتا ہے نا ان پیالوں کو ذرا دھو دو, جنت کو سنوار دو, آسمانوں کو صاف ستھرا کر دو. یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا کہ نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم و افلاک, نجوم کہتے ہیں نجم کو, نجم کی جمع نجوم, اور نجم کہتے ہیں تارے کو. نجم کسے کہتے ہیں؟ تارے کو. تو نجم کی جمع نجوم, اور آسمان کو کہتے ہیں فلک. کیا کہتے ہیں؟ فلک کی جمع افلاک. فلک کی جمع افلاک. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ ان کی آمد کا دبدبا تھا کہ نکھار ہر شے کا ہو رہا تھا. نجوم, افلاک, ستارے اور سارے آسمانوں کی صفائی ہو رہی ہے, کیونکہ مہمان اتنا شاندار آنے والا ہے. مہمان اتنا بڑی شان والا ہے. نجوم افلاک, جام جنت سے, مینا اگالو پھگالو, صاف ستھرا کرو. ایک شور لگا ہے, اور اس شور میں بھی جنت کی حوریں ایک دوسرے کو مبارکباد دیے گئے. اللہ کے نبی آنے والے, آمنہ کے لال آنے والے ہیں, اللہ کے پیغمبر آنے والے ہیں, یہ مبارک ہو. فرشتے بڑے خوش ہیں, اللہ کے حبیب آنے والے ہیں. اور خالی بلایا نہیں, اللہ نے خالی بلایا نہیں, لانے کے لیے جبریل کو بھیجا. وہ خالق ہے, مالک ہے, وہ چاہتا تو کہتے کہ آ جاؤ, بڑی بات ہے. رب کہے آ جاؤ, مگر نہ پیارے ایسے نہ ہو. جبریل بھیجتا ہوں, جبریل تم جاؤ, مولا اکیلے جاؤ. فرمایا نہ, 70,000 فرشتوں کی بارات لے کے جاؤ. سبحان اللہ. مولا پہلے جاؤ. فرمایا نہ, وہ تو آ سکتے ہیں, جنت کا براق لے کے جاؤ, سواری لے کے جاؤ, تاکہ مصطفیٰ کو سوار کرنا, اور سوار کر کے فرشتوں کی بارات کے ساتھ مصطفیٰ کو لے کے آنا. ذرا سوچے, اکیلے جا سکتے تھے, جبریل آتے اور لے کے چلے جاتے, تب بھی ہو سکتا تھا. جبریل کے بغیر بھی بلانا ہو سکتا تھا, مگر 70,000 فرشتے براق لے کے جاؤ, اور پھر تنہا ہاتھوں میں خالی ہاتھ نہ جاؤ. فرمایا عرش سے نور کی مشعلیں ہر فرشتہ اٹھا لے, ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور کی مشعل, اور ایک مشعل کی نورانیت کا یہ عالم کہ دنیا کے 70,000 سورجوں کی روشنی ایک طرف, اور اس ایک مشعل کی روشنی ایک طرف. ایسے 70,000 مشعلیں. بولو روشنی کیسی ہوگی, اجالا کیسا ہوگا. سارے فرشتے آئے, کہاں آئے؟ مکہ کے پاس وادی بطحا. جبریل نے کہا یہاں رکو, میں جاتا ہوں اندر. حضور کے پاس گئے, اور عجیب معاملہ ہے یار, کیا کوئی رہا محبوب و ملک کا ہاتھ پکڑے, کیا جانے, کون بتائے. سرکار اس دن چادر اوڑھ کے سوئے. انگیز بات ہوئی, بہت حیرت انگیز بات. سرکار کی سیرت پڑھ جائیے آپ, قرآن کی تفاسیر اٹھا کے دیکھیں آپ. پوری زندگی مصطفیٰ رات کو سوتے لیتے جاگ جاگ کر عبادت کرتے تھے, رو رو کے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے. پنڈلیوں پر برم آ جاتا, پنجے ٹوٹ جاتے, پیر برم پھر جاتے, حتیٰ کہ رات رات جاگ کے عبادت اتنی کرتے کہ رب کو فرمانا پڑا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. اے محمد مصطفیٰ, ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہ کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیل. اے مصطفیٰ رات کو جاگیے مگر ذرا کم کیجیے. ذرا سوچیں آپ, خدا ہو کے کہتا ہے قم اللیل
رہی ہے وہ مصطفیٰ جو پوری رات جاگ کے عبادت کرے، مگر جس دن بلایا جا رہا ہے اس دن چادر اوڑھ کے سوئے۔ یہ بہت حیرت انگیز بات ہے، مگر اس کے لیے جو کبھی محبوب و محیط کی بات کو نہ سمجھے، محبت کیا ہے اس کو نہ سمجھے۔ اصل میں حضور ہمیشہ جاگتے تھے، اور معراج کی رات سوئے کیوں؟ تو کہا یہ ادائے محبوبانہ ہے، وہ بلائے اور ہم سوئے، وہ بلائے اور ہم سوئے، اور آقا چادر اوڑھ کے سوئے۔ جبریل آ گئے گھر میں، حضرت ام ہانی کے مکان میں آ گئے۔ اب حیرت میں اب کیا کروں، اب کروں تو کیا کروں؟ کیوں؟ کہا کہ میری جماعت میں ایک پہلے تھا، جناب آدم کو سجدہ کرنے کا رب نے کہا تھا تو وہ اکڑ گیا تھا، تو رب نے فرمایا تھا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل میری بارگاہ سے، مردود ہو گیا ہے۔ وہ تو آدم تھے، وہاں ذرا سے بے ادبی ہوئی تو فرشتوں میں سے نکال دیا، جنت سے باہر پھینک دیا، اور وہ آدم تھے، یہ تو آدم کے بھی آقا ہے، یہ تو آدم کے بھی سردار ہے، وہاں کی بے ادبی معاف نہ ہوئی، اگر جہاں ذرا بھی لفظ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اب جگانے کا طریقہ کیا؟ آواز دو۔ فرمایا نا، یہ تو شہنشاہ کا دربار ہے، آواز دے کے بلانا بے ادبی ہے، کا ہلا کے جگاؤں؟ اندر سے آواز آئے جبریل نا، ہلا کے جگائے گا نیل میں خلل ہو جائے گا، اور رب کو جلال آئے گا۔ رب اپنے گنہگار کو معاف کر سکتا ہے، مصطفیٰ کے گنہگار کو کوئی معاف نہیں کرے گا۔ محبوب کی محبت وہ ہے کہ نبی کا گستاخ کو رب بھی معاف نہیں کرتا، اپنے گنہگار کو معاف کر دے گا، مگر نبی کے توہین کرنے والے کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ اب جبریل کھڑے ہیں، مولا کیا کروں؟ ہلا کے جگاؤں تو بھی آدمی، آواز دے کے جگاؤں تو بھی آدمی۔ رب نے فرمایا یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل نہ ہلا نہ آواز دے۔ کہ مولا کیا کروں؟ کہ میرے مصطفیٰ کے تلووں پر ہونٹ رکھ دے، میرے نبی کا قدم سو، تیرے ہونٹوں کی ٹھنڈک سے مصطفیٰ جاگ جائے گا۔ ہلانا بھی نہیں ہے، بلانا بھی نہیں ہے، کہ ہونٹ رکھ کے ٹھنڈی ہو، ٹھنڈک پہنچے گی، آنکھ کھل جائے گی۔ لیکن ہونٹ رکھا، کیا مقام ہے مصطفیٰ کا، کیا شان ہے مصطفیٰ کی۔ جبریل فرشتوں کا سردار، اور رب فرمائے یا جبریل قبل قدمیہ، اے جبریل مصطفیٰ کے تلوے کا بوسہ دو۔ جبریل جس کا تلوہ چومے اس نبی کا سر کیسا ہوگا، اس نبی کا کاندھا کیسا ہوگا؟ جس کا تلوہ ایسا ہے جو جبریل کی بوسہ ہے، تو اس مصطفیٰ کا کاندھا کیسا ہوگا، اور اس کاندھے پر بیٹھنے والا حسین کیسا ہوگا؟ ذرا سوچو کہ تلوہ ایسا کہ جبریل چومے اس کا کاندھے کی شان والا، اور پھر اس کاندھے پر بیٹھنے والا حسین کی شان والا ہوگا۔ جب حسین کو کاندھے پر لے کر مصطفیٰ نکلے تھے تو جناب عمر نے دیکھا تو رقص آ گیا، آتے ہی قریب حضرت حسین کو دیکھ کر کہنے لگے شہزادے قربان جاؤں، کیا پیاری سواری ملی ہے، کیا شاندار سواری ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا عمر خالی سواری کو نہ دیکھ، سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے، سوار بھی تو دیکھ کتنا اچھا ہے۔ بہرحال جناب جبریل نے بوسہ دیا، آقا نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا جبریل کیا بات ہے؟ جیسے حضور کو پتہ نہیں تھا کیا بات ہے، اتنی عظیم رحمت، اور حضور بے خبر ہو؟ نہ، یہ ادائے محبوبانہ ہے۔ چادر اوڑھ کے سوئے، تلوے کو بوسہ دے دیا، دلوایا، بلکہ رب نے کہا بوسہ دے، بوسہ لیا، آقا نے آنکھ کھولی، کہا کیا بات ہے؟ تو یا رسول اللہ، اللہ سلام پیش فرما رہا ہے، اور اللہ نے آپ کو بلایا ہے، اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کرانے کے لیے بلایا ہے۔ حضرت موسیٰ پہلے کہہ چکے تھے ربی ارنی، مولا مجھے اپنا جلوہ دکھا، رب نے کہا تھا لن ترانی، موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، اور یہاں جبریل کہہ رہے ہیں رب بلا رہا ہے، اپنا جلوہ دکھانے بلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام مدرجہ کہتے ہیں جبریل نے کیا کہا؟ یہی سما تھا کہ پے کے رحمت، خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت